میرا جنہوں نے اظہار کیا تھا اور امام ورش کو اپنا وقت عنایت کیا تھا، اب وہ اس کے جو سب وہ بھی ساتھ شامل ہے. یہ پھر کلاس کے اندر پہ ایسے جذبے، اور یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. ایک بیٹی کبھی غائب ہوتی نہیں ہے، وہ بڑی سنجیدہ ہے، لیکن اس وقت بیچاری کو ایسا وقت جو مجبوری ہو گئی ہے کہ بہرحال بھارتی کو بھی اظہار اور مولب کا اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایسے لوگ جو کثرت سے کثرت سے غائب ہونے والے جو ہوتے ہیں، باہر صورت وہ دوسروں کے لیے، وہ تو جیسے استاد اس وقت تصرف کرتے ہیں وہ تو اس کا ہی پاسبان ہے. باقی پھر بھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے محنت قبول فرمائے. تو بات یہ تھی کہ اسی طرح اگر معلمہ وہ فون نہیں سنے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. معلمہ سے تقاضا ہے کہ وہ وقت مقررہ سے پہلے فون کے پاس موجود ہو. یہ نہ ہو کہ وہ دوسرے بیٹی بیچارہ فون کرتی رہیں وہ اچھا چلو میں جو استاد جی ہوں، میں تو استاد میں معلمہ صاحب ہوں، چلو جب بھی دونوں کی ذمہ داری ہے ان کے وقت کا خیال کرے، ان کے وقت کا خیال اللہ کہ وہ پہلے بتا دے آج میرے لیے مشکل یہ ہے، میں 10 منٹ لیٹ ہوں گی آج میں. لیکن بیٹی جو دوسری ہے آدر ہونے والی، چونکہ وہ زیادہ ہے، اگر ایک ہو تو وہ بھی کہہ سکتی آج میرے لیے یہ مجبوری ہے، میں کچھ لیٹ آ جاؤں، مشکل تو نہیں. پھر اس وقت جیسے بھی اتفاق ہو جائے وہ کر سکتے ہیں. بارسود اس کو بھی بسا اوقات غیر معمولی تاخیر ہو جاتی ہے، اس لیے معلمہ کی گھڑی اور طالبہ کی گھڑی کے وقت میں اختلاف کے احتمال کی رعایت رکھی جائے. آگے پیچھے گھڑی نہ ہو، اس کا وقت اور اس کے پاس بعض دفعہ یہ بھی کرتے اس کا وقت اور ہوتا ہے. اس طرح یہ بعض دفعہ اتنا حساس انسان بعض دفعہ 1 منٹ ہی مشکل ہو جاتا ہے خالی انتظار کرنا. بیٹا فون لے کے ابھی آ جائے گا ابھی آ جائے، کتنا بوجھ ہوگا. نہ وہ لیا وہ حاضر نہیں ہوئے. اب مثال کے طور پہ ابھی میرے ساتھ میں 9 بجے کر لگا، اتفاق کیسا ہوا میرا فون ادھر سے بند ہے. مجھے فونوں کا ویسے بھی تجربہ زیادہ نہیں، ویسے اب تو کلاسز اندازہ تو ہو گیا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میں بار بار کوشش کرتا ہوں لیکن دروازہ کھلتا نہیں. میں تو یہ کہ کسی گھر کو بلایا ہو جی آ جاؤ جی آ جاؤ آ جاؤ، لیکن اندر سے تالا لگا ہو تو کیسے آئے گا. وہ کرتے 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 پتہ نہیں آج کیا ہوا. بڑا بیٹا بعض دفعہ ایسے سبب ہو جاتا ہے، خاص طور پہ میرا فون چیک کر لیا جائے کہ اب دوسرا وہ بعض دفعہ ایسی بھی رکاوٹ ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی آیا ہے کہ نہیں. اس لیے بعض دفعہ مسائل بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے دونوں کے شوق کا تقاضا ہے وہ دونوں اپنی اپنی گھڑیاں اپنے سامنے رکھیں اور وقت کا خیال رکھیں. وقت ہونے والا ہے، اپنے کاموں کو جلدی میں سمیٹ لوں. یہ نہ معلمہ کا آ جائے یا طالبہ کا آ جائے وہ بیٹھے رہے وہ انتظار میں رکھیں، تاکہ فون کرنے اور فون سننے کی تیاری قائم رہے. دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی گھڑی پر نظر رکھیں اور وقت و مقررہ سے زیادہ وقت نہ لیں. یہ نہ ہو کہ وہ لیٹ آئی آدھا گھنٹہ تھا جی 10 منٹ لیٹ آئی تو وہ باقی 10 منٹ اس کے باقی آدھے گھنٹے کتنے باقی رہ گئے، باقی 20 رہ گئے. اب 20 منٹ میں تو چھوڑ دیا نہیں آج اتنا سبق ہے نہیں باجی میں 10 منٹ لیٹ ہے میری مجبوری ہے. تیری مجبوری تھی اب وہ بندر اس کے اور شاید آگے وقت اس کی اور مجبوری ہو یا کہ اس لیٹ ہے چلو اس کا وقت آج میں نے سب زیادہ پڑھا چلو 10 منٹ اور 20 منٹ اور زیادہ لگا لیں. یہ اس کی طرف ہو سکتا ہے وہ فارغ نہ ہو، اس کی اور کو مجبوری ہو، پھر اس وقت یہ دوسرے پر مسئلہ بنے گا. پریشانی کہتے ہیں وہ مجھے زیادہ وقت نہیں دے رہی، وہ کہتے میں زیادہ دیتی ہوں اسے لیا نہیں ہے. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت ملحوظ رکھنے کی ہوتی ہیں. بعض چھوٹی سی معمولی سی اس طرح کی کوتاہی جو ہے یہ بعض دفعہ یہ سلسلہ مبارک چل رہا ہے، شیطان تو ہر وقت لگا ہی رہتا ہے کہ یہ ایسے کیوں لگے ہوئے ہیں. انسان پھر وہ ایسی بات چھوٹی معمولی سے بات ہے ایک سلسلہ مبارک جو ہے منقطع ہو جاتا ہے. یہ کچھ سختی نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے جس کے فوائد اور ثمرات اس بندے پر ظاہر ہوتے ہیں جو اس کا تجربہ کرتا ہے. یہ نظام کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پڑھانے والے لیٹ آئے، اب لیٹ پڑے تو جو پہلے لوگ آئے اب پھر وقت زیادہ لگا لیا.
اب پھر یہ اس کے لیے مشکل بنتی ہے، اس لیے میں کوشش کیجیے کہ وقت کی پابندی کی جائے. لیکن ہمارا وقت بھی کھلا ہے، کہ جب ہم بھی اس زمانے میں آ گئے، بیٹیاں کہہ سکتی ہیں تو وہ وقت میں اپنا پورا تو کرتا ہوں. اب زیادہ بعض دفعہ میں بیٹی سے کہہ دیتا ہوں بیٹا کتنے بجے تک بیٹھ سکتی ہیں، 11:30 تک ہو جائے گا. اگر بالفرض بات لمبی ہو جائے سوالوں سے تو مجھے تو اطمینان چلو کر لیں. پھر بعض دفعہ سوالات جب بیٹی کرنی میں نے اب میرے لیے مشکل ہوا جب میں نے سوالوں کو جواب نہیں دینے اور بس جی. اس لیے بعض دفعہ ہماری کلاس کوئی نوعیت اور مختلف انداز کی ہے، روزانہ نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہوتی ہے. اس لیے اگر ایسے سب مطابق ہم آج میرے خیال ہے ایک وقت مقرر کر لے، اس سے آگے نہیں بڑھنا تو بیٹا وہ بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ 1 منٹ بھی آگے نہیں ہوگا. اگر آپ کہو تو پھر میں اس پہ پابندی کر لوں گا. میں بھی بر وقت ہوں، بر وقت وہ بھی ہو. چونکہ معاملہ بھی یہ نیٹ کی جو یہ کلاس کو جو سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اگر ایسا کرنا تو پھر انشاءاللہ آئندہ سے ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر آپ نے سوالات کی اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے سوال حل کی خواہش میں نے سنانا بھی ہے، پھر ظاہر ہے کہ اگلی کلاس کسی اور نقطہ بھی ہوتی ہے، اپنی طرف کوشش ہوتی ہے، پھر ظاہر کلاس پھر لمبی ہوتی ہے. ایک مسئلہ کے اندر سارا پھر کلاس اسی میں چل جائے. اگر دعات کے مسئلے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اگلا سیشن تو سارا پھر دعا شریف میں چلنا تھا. لیکن اگلا جو ہے یہ کسی اور مسئلے میں، لیکن یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. جب سلسلہ چلتا ہے کچھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ساتھ ساتھ خود بھی حل ہوتی جائیں گی. اسی طرح یہ ہے کسی شدید ضرورت کے بغیر کوئی سیشن مس نہ کیا جائے، کہ دونوں کو مشترکہ ہے. شدید مجبوری ہو تو پھر کلاس کو ختم ہو. اور اسی طرح یہ جو یہ کلاس ہے چھٹی پہلے لی جائے تاکہ اسے پتا ہو فلاں طالبہ ابھی نہیں آئی، کوئی انتظار میں بجائے اسے پہلے پیشگی. یہ نہیں چھٹی کر کے جو میں نے چھٹی کر لی یہ ہوا تھا، یہ نہیں. صحیح بات جو ہے کہ پہلے چھٹی ہو، یا معلمہ پہلے اپنی چھٹی میں نے آج چھٹی کرنی ہے، اب یہ صورتحال ہوگی، وہ سب کے لیے آسانی ہوتی ہے. اس سلسلے میں آسانی اس امر میں ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک وقت بتا دے کہ اگر اس وقت سے لیٹ ہو گئی تو چھٹی سمجھی جائے گی. انسان کے بعد سے مجبوری ہوتی ہیں. میں انشاءاللہ کلاس ضرور لے لوں، میں ضرور حاضر ہوں گی، لیکن یہ مجبوری سامنے ہو رہی ہے. اگر میں اتنے وقت سے نہ آؤں تو آپ پھر سمجھ لیں کہ اب چھٹی ہوگی. کتنی آسان بات ہے. اب ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کسی گھر میں جانا نا مہمانوں میں، جی فلاں وقت میں نہیں ہمارے یہاں آنا ہے، وہ بیچارے سارے کام کاج چھوڑ چھڑا کے ہمارے سے تشریف لا رہے ہیں. یہ ہماری کچھ عادات بن گئی. جی فلاں آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں جی کہاں پہنچے جی. ہوتا ہے کبھی آنے کو گھنٹہ ہوتا ہے، اتنے لیٹ چلتے ہیں، کرتے کیا ہیں یا ہم رستے میں ہیں. مطلب کیا ہے بس آپ کے گھر کے قریب. یہ ہوتا ہے بھی جھوٹ ہے. لوگ اتنی دیر تک جی آپ کا دو بجے جی ہم نے آپ کے لیے بھی وہ کھانا رکھا یا کوئی اور انسان کا پروگرام ہے، وہ چلتے گھر سے 2 بجے یا 2 بجے سے پہلے 15 منٹ نکلے، ہاں جی ہم چل پڑے جب بس گھر میں بس ابھی آنے والے ہیں، ابھی بھی قریب ہے. بعد میں ایسا وقت دیا کسی کو جی لاہور جا رہے ہیں، بس ہم بھی ہمیں آدھے گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے، آدھے گھنٹے میں حجاز میں پہنچ جائیں گے. اور سیدھی سیدھی بات بتا دو بھی اپنی ایسے ہو گئے اب لیٹ ہو گئے یا لیٹ ہو گئے پہلے بتا دو. دوسرے کو اس خام کا بے فائدہ اپنے پورا گھر کا جو ہے سسٹم خراب کرنا یہ کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ میں کچھ باتیں ایسی دلی طور پہ بہت اس سے اب وقت سے پہلے پہنچو کچھ انتظار کر لو. یہ نہیں بےچارے وقت دیا ہو جا کر وہ دوسرے پہلے جا کر بیٹھ جاؤ. نہیں، کچھ وقت ایسے بھی تقاضے ہوتے ہیں آنے والے کے اور بلانے والے کے بھی ہوتے ہیں. یہ استاد کا بھی اسی طرح آپ پہلے جا کلاسوں میں یا پہلے ایسے، اس لیے ایسی چیزوں پہ انسان کو بہت توجہ. میں اس کو آگے مزید بڑھا نہیں سکتا تاکہ یہ کام معطل نہ ہو جائے. اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ذہن میں رکھا جائے.
آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. انسان بات میں جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، خیانت کرے. انسان کو وقت سے صحیح بات نہیں بتاتا، ایک جھوٹ ہو گیا ہے. وعدہ کیا ہے، اس کی وعدہ خلافی کی ہے. حتیٰ کہ بعض مشائخ جو ہے، اللہ تعالیٰ قرون رحمت فرمائے، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظہ اللہ اسلام آباد میں، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ ان کے بھائی ہیں. یہ جامعہ ملک، یہ ریاض میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ کبھی کلاس سے 1 منٹ لیٹ نہیں ہوئے تھے. ایک دن کا بتاتے ہیں کہ وہ طلبہ بھی جہاں گاڑی کھڑی کرنی ہوتی تھی وہاں طلبہ بھی تھے. اتفاق سے ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو گئے. کہتے آج تو ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو ہی جائیں گے نا کلاس سے. کہتے ہیں کہ ہوا کیا، گاڑی کھڑی کی، ابھی کھڑی دیکھی. کہتے میں تو آرام سے اتنی دیر تک وہاں میں نہیں پہنچ سکوں گا. اپنا جو لمبا چوگا پہنا ہوا تھا اس کو اٹھایا، کیونکہ اس سے بھاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوڑ لگا دی تو ماشاء اللہ وقت پر جا کر پہنچ گئے. طلبہ یہ بیان کرتے ہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ جن کی برکتیں ہوتی ہیں، وقت کی پابندی کا کیا کہتے ہیں کہ جب ایسے ہوتا راستے میں دینی کسی نے سوال کر لیا، وقت پہ کلاس میں نہیں پہنچ سکے، تو اپنے وقت لکھ لے میں نے کلاس اتنے منٹ لیٹ ہوا ہوں. کہتے ہیں جب ان کے کرامیہ آتا تو کہتے ہیں اتنے مجھ سے کاٹ لو میں کلاس لیٹ ہوا تھا. یہ ہے لوگ دنیا میں جن کو اللہ بڑے مراتب دیے ہیں. وقت کی انہوں نے قیمت کی، اللہ نے ان کو قیمتی بنا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت فرمائے. بہر صورت انسان بڑا کمزور ہے. میں گویا کہ اب باتیں سب سے پہلے شرائط کے حوالے سے جو تھا کہ وقت کے اعتبار سے دونوں کا مشترکہ جو صفات تھی. اب دوسری مشق کے اعتبار سے وہ کیا ہے، معلمہ طالبہ کے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرے کہ اگر اس نے مکمل سنجیدگی کے ساتھ روزانہ مشق نہ کی تو اگلا سیشن کینسل کر دیا جائے گا. اور طالبہ کو چاہیے کہ وہ اس اتفاق کو سچ کر دکھائے اور کہ سنجیدگی دکھائے کہ پھر اگلا آپ کے لیے جب تک یہ نہیں مکمل کرے کیسے مکمل کریں گے. مثال کے طور پہ حصے ہیں، آپ یہاں سے یہاں تک آپ پڑھا جائے گا، آپ کا اگلے سیشن میں یہ کیا جائے، اگلے سیشن آئے گا. پھر جب اسے پہلا نے مکمل کیا اگلا کیسے مکمل کرے گی، پھر یہ نہیں مطالبہ کر سکتی. پھر ایسی اور کلاسیں مختلف چل رہی ہیں. آپ کی بیٹی یہ مکمل کرو گی پھر آپ فلاں گروپ ہوگا، پھر اس سے آگے یہ ہوگا. اگر وہ پہلا مکمل نہیں کرتی تو میں جو پچھلی کلاس آ رہی پھر اس کے ساتھ چلے. گاڑی چل رہی ہے، گاڑی جو لیٹ ہو پہلی گاڑی میں بیٹھے گا اگلی کیسے بیٹھے، گاڑی کھڑی کریں گے اگلی کو اس کو لے کر جائیں گے. نہیں بیٹا پھر یہ ہوگا جو اس کو مجھے سے بھی ادھر ہی ہونا ہے. کلاسوں کا بھی اسی طرح جیسے سیشنز آ رہے ہیں پھر اس سے یہ نہیں ہوگا اب آپ کی مجبوری ہوگا اب آپ کو اس پہ لے کر جائیں گے. المہم یہ ہے کہ ہر ایک اس پہ اتفاق سنجیدہ ہونا چاہیے. معلمہ کو چاہیے کہ وہ شروع سے طالبہ کو آگاہ کر دے کہ اگر متعدد کلاسوں کے بعد بھی تلاوت میں پختگی نہ آئے تو تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا. وقت کا ضائع کرنا کوئی فائدہ نہیں. اس سے ہو سکتا ہے طالبہ اپنی تعلیم میں سنجیدگی دکھائے اور محنت سے کام لے لے. کہ جب اس کا کہ ٹھیک ہے وقت آپ نے کو دیا ہے، کلاس میں سارے سلیکٹ کیا ہے آپ کا، لیکن آپ کا معیار میں نے چیک کر لیا ہے، آپ کے اندر کو بہت زیادہ خرابی نہیں کہ بہت زیادہ وقت لے، لیکن یہ اگر آپ نے نہ کیا تو پھر آپ مجبور نہیں ہیں، پھر آپ باقی کا وقت ضائع نہیں کریں. اصل میں ہوتا ہے یہ مثال کے طور پہ 20 منٹ یہ ہے اور ان کے لیے 40 منٹ ہے. 40 منٹ میں ظاہر ہے کہ ہر کی 2 منٹ ہیں. آپ نے ہر کی اتنا وقت پڑھنا ہے. اگر غلطیاں بار بار سنجیدہ جو نہیں ہوگی اس پہ وقت زیادہ جب لگے گا تو باقی کا وقت سے ضائع کر دیا. یعنی اس کو منٹ اس کے 2 تھے لگائے 4، یا منٹ 2 تھے لگائے 5،
اب یہ کہ 5 منٹ جو نکلے اس وقت سے، یہ کن کا وقت لے رہی ہے؟ ان کا لے رہی ہے. کس لیے لے رہی ہے؟ اپنی کوتاہی کی وجہ سے، کہ جو اس نے اپنے جو دیا ہوا تھا کام اس نے کیا نہیں. ظاہر ہے کہ استاد نے جب بات کرنی ہے آپ سب ہٹ کر 20 لوگ ہوں گے، 1 منٹ اس نے بات کی، گویا کہ ہر ایک 20 لوگوں کے 1 منٹ ضائع ہوا ہے. ہم اس کا خیال نہیں ہوتا ہے، اور یہ کوتاہی کی وجہ سے پھر سارا محسوس بھی ہوتا ہے کہ اب اس وقت تو ہر کسی بات سب کے اندر ہوتا ہے، اتنا وہ اور پڑھ لیتے. دیکھو اس کو سمجھنے سمجھانے میں بات کرتے وقت اس نے وقت منٹ لیے، 2 منٹ لیے، 3 جو زائد لیے، گویا کہ 20 لوگوں کے 3 منٹ جو ضائع ہوتے ہیں، 20 کے کتنے 60 منٹ ضائع ہوئے. لیکن اس حساب سے کبھی ہم حساب کرتے نہیں. چلو کوئی بات نہیں، چلو بڑے سخت ہو گئے استاد بلا بڑے نہیں بیٹا، یہ معاملہ جو ہوتا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑا مبارک کام ہے. پھر سرا جتنی اس کے لیے انسان محنت کوشش کرتا ہے اتنے زیادہ بہتر حاصل کرتا ہے، اتنے انسان حاصل کرتا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. دنیا میں بھی آخر میں انسان پاتا ہے اس کا اجر. معلمہ کو چاہیے کہ وہ شروع سے طالب آگاہ کرتے کہ اگر متعدد کلاسوں سے بعد میں تلاوت پختگی نہ آئے تو تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا. اس پر تیسری بات یہ ہے کہ پہلے تو مشق کے اعتبار سے، تیسری بات یہ ہے گفتگو کے اعتبار سے، آن لائن گفتگو کے اعتبار سے دونوں مشترک اس بات میں دوران تعلیم طالبہ اور معلمہ دونوں ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فون پر گھر والوں اور گھر میں موجود بچوں کی آوازیں فون پر سنائی دے رہی ہوں. ابھی تعلیم کیسے؟ اللہ مجبوری کوئی ایسے مسائل ہے، ظاہر ہے کچھ ایسی ہیں گھروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن حتی الوسع کچھ ایسے وقت میں ہو جب اس طرح کا شور وغیرہ نہ ہو. وہ نقصان جو ہے وہ آپ کے لیے بھی ہوگا اور باقی پوری کلاس کے لیے بھی ہوگا. بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالبہ پڑھنا شروع کرتی ہے اور اس کے ارد گرد موجود بچے رونا یا شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ایک تو تلاوت مسترب ہو جاتی ہے اور دوسرا معلمہ کی اصلاح کروانے کا معیار متاثر ہو جاتا ہے. جب ایسی آواز ہوگی تو اس کی اصلاح کیا کرے گی؟ اس سے لیے مشکل یہ بنے اور سارا کا سارا نقصان جو ہے وہ پڑھنے والی کا ہوتا ہے، اصلاح اتنی ہوتی نہیں، اور دونوں نے مل کر جو وقت لگایا ہوتا ہے وہ مشکل، وہ صحیح انسان حاصل. لیکن جب مجبوریاں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسے اگر حالات ہے یہ نہیں کہ ایسے ہوتے بس کلاس بند کر دو، نہیں، اس میں پھر صبر و تحمل سے جتنا بھی اس کے لیے میسر ہے اس کو جاری کر سکتے ہیں. ہر ایک کو ایک دوسرے کو عذر کا پتہ ہو، چلو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرمائے. تو پھر ایسے ہی سلسلہ، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ایسے اوقات میں پھر سلسلہ درمیان بھی ہوتا ہے وہ کافی خل دیتا ہے. اسے جہاں تک ممکن ہو ارد گرد کی باتوں کو چھوڑ کر فوراً سبق شروع کر دیا جائے. اس کے لیے پختہ عزم کی ضرورت ہے. یہ نہ ہوتا بھی ایسے ہی اس میں سلسلہ شروع پڑھانے کا ہوا، سب سے پہلے ہوتا ہی اب آج پکایا کیا تھا، آج کھایا کیا تھا. اسی طرح کی باتوں میں کچھ دن لگے ہوئے کرتے کر چلو جب سب شروع کرے کچھ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. نہیں، یہ وقت قیمتی ہے، اس کے لیے پختہ عزم کرے. خصوص جب معلم و طالبہ کے درمیان صاحب کا تعلق موجود ہو، پھر بہت ہے صاحب کا تعلق بھی تھا، ظاہر اس تعلق کے بیر میں پڑھنا شروع کر دیا. پھر یہ کہ پھر باتیں بھی ساتھ ہو رہی ہے، ساتھ پڑھا بھی جا رہا ہے، پھر وہ سنجیدگی دونوں میں نہیں رہتی. اس سے ایک تو اس نے کرنا کیا ہے، جہاں تک ممکن ہو ارد گرد کی باتوں کو چھوڑ کر فوراً سبق شروع کر دیا جائے. اس کے لیے پختہ عزم ہو. یہ وقت تعلیم کے لیے خاص ہونا چاہیے. سبق یا سبق سے متعلقہ امور سے خارج تو کے لیے الگ سے کال کر لی جائے کہ آج میرا دل چاہ رہا کہ آپ سے میں نے کہتے ہیں دکھ سکھ میں نے کرنا ہے، یہ سب پورا کر لیجئے. بعد میں کہ دوبارہ پھر کالا فلاں وقت میں پھر ذرا اپنے وقت پہ وہ بات کر لیں. لیکن دونوں کام بجا جو وہ خل پذیر ہوں گے وہ درست نہیں ہوں گے.
وہ اس کے الگ پہ کال کرے، کیونکہ اگر ایک ہی کال میں سب سے ہٹ کر گفتگو شروع کر دی تو اس سے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل ہو جائے اور نتیجہ ضائع ہو جائے. اس سے بچنا ہے. معلمہ کو چاہے کہ وہ اپنی طالبہ کو یہ محسوس کروائے کہ وقت مقررہ پر فون آنے سے اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے. جو میں نے وقت دیا ہوتا ہے الحمدللہ میں بالکل تیار ہوتی ہے. بسا اوقات طالبہ یہ محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کہیں میرا جو فون معلمہ پر گراں تو نہیں گزر رہا، میں نے وقت کر نہیں. جب آپ وقت طے کر لیے تو پھر اس پہ گراں نہیں ہونا چاہیے، وہ تیار ہو. کہیں وہ اپنے اہل اولاد کے ساتھ مصروف نہ ہو. ایسے مواقع پر معلمہ پر لازم ہے کہ طالبہ کو بتائے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، میں الحمدللہ آپ کے لیے بالکل تیار تھا سننے کے لیے، تاکہ مطمئن ہو کر راحت کے ساتھ وہ اطمینان کے ساتھ پڑھ سکے. اگر اس وقت آپ کا فون میرے لیے پریشانی کا باعث ہوتا تو میں آپ سے اس وقت پہ اتفاق نہ کرتی. نہیں الحمدللہ میں بالکل تیار. بعض اب یہ بھی ہے جہاں پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں بات چیت ہوتی ہے، پتہ نہیں مشکل نہ ہوتی ہے، میں پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں، ایسے کام کا میں مجبور کر رہی ہوں. نہیں، پھر اس کو ایسی جگہ ہو پھر اس کو محسوس ہو پھر اس کو اطمینان دلانا چاہیے. نہیں بات اصل میں ایسی، تاکہ وہ بڑی خوشگواری کے ساتھ وہ کلاس خوبصورت چلتی رہے. سب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے حوالے سے شرم محسوس نہ کی جائے. مثلا تدریس کا وقت بدلنا ہو یا اسے موقوف کرنا ہو، کیونکہ طرفین یا کسی ایک کے معاملہ زندگی میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. اگر پہلے سے طے شدہ معاہدے کے مطابق چلنا مشکل ہو سکتا ہے، ایسی صورتحال میں دونوں کو چاہیے کہ اپنی مشکلات کو بیان کرتے تاکہ کوئی بھی مشقت میں نہ پڑے. کیونکہ ارشاد باری تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یا آپ کو بھی چاہیے کسی کو جو استطاعت میں ہو اس کے مطابق اپنے معاملے کو طے پائیے. اس کے ساتھ ساتھ معلم اور طالبہ دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاہدوں کو عزم صادق کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عند شروطہم، مسلمان اپنے شرائط پر چلتے ہیں. اگلی بات ہے کہ فون کے ذریعے تعلیم قرآن کی تکمیل کی کیفیت مکمل کیسے ہو. آن لائن ذریعے تعلیم حاصل کرنا عمومی شکل میں حلقہ یعنی کلاس میں تعلیم حاصل کرنے سے مختلف نہیں ہے. جیسے کلاسوں میں ہم پڑھتے ہیں اسی طرح آن لائن بھی پڑھتے ہیں، مگر اس میں وقت کی قلت کے پیش نظر چند امور پر اتفاق ہے، کیونکہ وہاں وقت وسعت نہیں ہوتی اور فائدہ بہت کم ہوتا ہے. بلکہ ایسے ہوتا ہے جیسے انسان پانی اور وضو کر لے بڑی آسانی سے، لیکن تیمم یہ آن لائن کلاس میں تیمم کیسی ہے سمجھتا ہوں. تو یہ کہ پھر چند چیزوں پہ اتفاق کیا جائے. طالبہ کی قرات فون کے دوران طالبہ کو زیادہ سے زیادہ قرات کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ اسی قرات کے دوران چند چیزوں کو مکمل کرنا ہوتا ہے. یہ وقت زیادہ نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے کا زیادہ موقع دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ معلمہ آپ نے اتنی لمبی شرح کر دے، وقت آدھا گھنٹہ 15 منٹ شرح میں پڑھنے کا، کسی کو پڑھنے کا موقع ملے کسی کو نہ ملے. نہ، یہ غلط ہو. ابتدائی طور پہ ہے کہ ساری معلومات جو ہے ایک دفعہ پورا سرسیسا جو ایک مختصر طور پہ سارا سامنے رکھ دیا جاتا ہے. جیسے اگر شرح مکمل ساری کی جائے تو سارے وقت ہو سکتا ہے. شروع میں نے کیا تھا مخارج کو جلدی جلدی سے گزار کے غالباً شاید ایک دن لگا تھا، جلدی سے میں گزار دیا. پھر آپ کے سوال کرتے کرتے میں نے اگلا بھی گزار دیا. مقصد میرا یہ تھا کہ آپ نے سوال تو کرنے ہی ہیں، سوالوں کے درمیان پھر اس کی تفصیلات پھر کھلے گی. اگر میں ایک دن ایک سیشن میں دوسرا مخارج حلقے پڑھاؤں، دوسرے میں 2 گھنٹے لگا پھر لسان کے پڑھاؤں، تیسرے میں پھر شفتان کے پڑھاؤں، چوتھی کلاس میں جا کر پھر میں کچھ صفات کو لوں، اسی طرح کے چلتے چلتے کبھی مستعلیہ کو لوں. نہیں، ایک دفعہ گزرا جو شروع میں لے کر کلاس جو پڑھے ہوئے تھے کم از کم ان کی ایک دہرائی ہو گئی. جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی کم از کم ان کو پھر بھی 20 اور 30% کچھ 40 چلو 20-30 کچھ پتہ چل گیا اچھا مخارج یہ ہوتے ہیں، صفاتیں یہ ہوتی، پورا ادراک نہیں ہوتا، کم از کم کچھ نہ سب سمجھ آتی. جب دوبارہ پھر اس کی باری آتی ہے، دوبارہ پھر جو میرے ذہن میں میرے کو دوبارہ پھر دہرانا ہے.
تیسری بار میں نے پھر دہرانا ہے، چوتھی بار میں نے پھر دہرانا ہے. یہ استاد کا اپنا تصرف ہوتا ہے. اگر ایک ہی دفعہ کرے گا پھر اس کو اسی طرح لے کر جانا پڑتا ہے. سارے کے سارے سوال دوبارہ، لیکن اگر جانا ایک دفعہ گزارا اور فوری طور پہ دوبارہ پھر تفصیل سے سوالوں کے ساتھ، تاکہ ان کو کچھ سوالات ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق بعد والے مخارج کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق بعد بھی پیچھے گزرے ہوتے ہیں، پھر اس کا سمجھنے میں پھر مشکل دقت پیش آتی ہے. بارسود استاد کو اس وقت تصرف ہوتا ہے. چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے والی کو موقع دیا جائے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. مثلا غلطیوں کی اصلاح. فون کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام حروف کی تصحیح ممکن ہے. فون کے ذریعے اللہ کے حکم سے تمام حروف کی تصحیح ممکن ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی حرف کی وضاحت نہ ہو سکے. ایسی صورت میں دیگر اور مختلف طریقوں سے تصحیح کروائی جا سکتی ہے. جیسے غلط لفظ بولا، درست یہ ہے، زبان کو یوں لگاؤ، سانس کو یوں جارو، صفات کا یہ خیال رکھو، مشکل لفظ کا ادائیگی آپ زبان کو ادھر لگاؤ. وہ ہے کہ ایک ادائیگی کے ذریعے سے، ایک اس طرح وہ سوالوں کے جواب کے ذریعے سے مسئلہ اصل تک انسان اس کا مسئلہ کو حل کر ہی لیتا ہے اللہ کی توفیق سے. مثلا معلمہ بتائے کہ نیچے والے دانت اوپر والے دانتوں کے برابر ہوں، ان کے اندر نہ ہوں. یعنی آپ کی ادائیگی کے وقت معلومہ کہتے ہیں آپ دونوں اوپر نیچے دانتوں کو برابر رکھو. ادائیگی کے وقت یہ نہ ہو کہ آپ کے دانت اوپر نیچے آگے پیچھے نہ کرو، برابر کرو. اگر اس کی غلطی پیدا ہوتی ہے دانتوں کو آگے پیچھے، ظاہر لفظ خراب ہوگا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ زبان کو لگانے سے کسی کے دانت کا مسئلہ بھی اگر ہے آگے پیچھے ہے، یا جبڑے انسان دانت داڑھیں لمبی ہیں، دانت چھوٹے، درمیان میں فاصلہ زیادہ رہ جاتا ہے، اس وقت پھر اس کے بھی بتانا کہ آپ یوں کر لو. میں نے اس وقت جب خارج سے میں نے کچھ وضاحت کر دی تھی. باہر صورت اس طرح کہ وہ اسے وضاحت کر کے بھی تلفظ کو درست کروائیں گی. وہ ٹا کو ٹا پڑھنے میں نے کہا اچھا زبان کو ادھر لگا لو. شین کے اندر سین میں میں نے زبان کے نوک کو تارو سے لگا لو. غین کے لیے میں نے کہا گاف پڑھتے میں نے کہا زبان کو پیچھے لے جاؤ. خا کے جب کھا پڑھتی میں نے کہا اس کو پیچھے لے جاؤ. وہ ہے کہ سب کچھ چیزیں وقتی طور پہ علاج ہو ذکر ہوتا رہا ہے. بارش اس کی شکل یہ ہوتی ہے، آپ اپنے طرف لسان کو ثنایا سفلا کے کنارے یا جڑ میں رکھیں اور اسے اوپر نہ اٹھائیں. مثلا شین پڑھتے ہوئے شین موٹی ہو رہی ہے، وسط زبان کو اٹھاتے ساتھ زبان کی نوک کو اٹھا کر اوش، وہ اب موٹی ہو جائے گی. اب گویا کہ وہ پڑھتی ایش، وہ پڑھتی اوش، پھر پڑھنے میں نہ اب یوں پڑھے ایش، وہ کہتی اوش. پھر اسے کہنا پڑے گا کہ آپ کی وسط زبان اٹھنا یہ مخرج اس کا، لیکن آپ ساتھ زبان کی نوک کو بھی اٹھا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی آواز اوش بانی، اس کو زبان کی نوک کو بھی ایش، شی شی شا شی شو شی شو شو، گویا کہ آواز موٹی ہو جائے گی. گویا کہ اس طرح پہ اسے علاج رکھنا بتانا ہوگا کہ تاکہ یہ غلطیوں کی اصلاح. ایک ہے غلطی ادائیگی کے ذریعے سے، ایک ادائیگی ہوتی ہے اس کی غلط ادائیگی بتا کر پھر اپنی غلط ادائیگی سکھانا، یہ غلط یہ صحیح. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جو جس لفظ کے اندر غلطی ہو رہی ہے صرف اتنے حرف کو پڑھ کر سنانا. الحمدللہ رب العالمین، رب الع، پھر بھی غلطی دور ہو جائے گی. پھر یہ رب الع نہیں، آپ اس کو آرام سے گویا کہ مختلف طریقوں سے وہ جو غلطی پیدا ہو رہی ہے آپ اس کو مختلف انداز سے اس کو سمجھانے، یہ ہے غلطیوں کی ظاہر سے وقت لینا ہے. دوسری بات یہ کہ طالبہ کی راز سنتے وقت ضروری اور اہم اسباق کا دھیان رکھا جائے اور انہیں تازہ کیا جائے کہ تجوید کے مسائل وغیرہ، یعنی آپ نے جو سبق سن لیے ہیں، جو طالبہ پڑھ رہی ہے پچھلے، اس کا بھی دھیان رکھے. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ میں پڑھا دیا اور بس دوبارہ کلاس میں ذکر ہی نہ ہو. نہیں، بیٹی غلطی کرے
آپ نے مخرج یہ پڑھا، صفت یہ پڑھی، سانس کو جاری کرو، فنا یہ کرو. یہ چھوٹی چھوٹی غلطی کا یہ سبب بنا ہے، اب تو چیزیں ایسی ہوگی. یہ بار بار چیزیں دہرانے سے آپ بھی تازہ رہے گا علم، اور ان کے جو سبب پڑا ہے وہ بھی تازہ رہے گا. اگر آپ کہیں میں نے کلکلا کی تو مشق کرا چکی، آپ پھر کلکلا نہیں کرتی. الفلاق آپ بتاؤ، آپ کو تو جلدی لفظ ہے، ہاں ایک دفعہ مشق کرو، آپ ایک او کو آپ ایب اوب آج عید اوج آج عید کلکلا کرا فوراً 1 منٹ لگتا، زیادہ نہیں وقت لگتا. ہا ہا ہمیں غلطی، ہا ہا ہمیں غلطی پڑھو، ہا 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 حاضر ہا حاضر ہی ہا پش ہو ہا ہی ہو حاضر ہا. منٹ زیادہ نہیں لگتے. جہاں بھی غلطی ہو فوری طور پہ پوری کلاس کو مشق کروا دو، سب کی ایک دفعہ، پھر دوسرا وہ مشق درست ہو جاتی، اس کے اندر پختگی ہو جاتی ہے. بار جب ایسے کریں گویا کہ بہت سارے مسائل تھوڑے وقت کے اندر ساری دہرائی چلتی رہتی ہے. کسی کی غلطی زیادہ ہوئی نہیں، یہ مسئلہ یہ مشق کر لو، پھر کلکلائی کر لو. موٹے رو ہے چاند تجوید کے بیٹے، تجوید ہے کتنی ملتی جلتی آوازوں روح کو صحیح ادائیگی کر لو، مخارج سے ضرور